ایک بات ہمدردی سے آج آپ کو سمجھا رہا ہوں، مسئلہ نہیں سمجھا رہا، فتویٰ بھی نہیں دے رہا، ہمدردی سے ایک بات سمجھاتا ہوں آپ کو، مشورہ دیتا ہوں، مان لوگے تو بڑے فائدے میں رہو گے انشاءاللہ، مان لوگے تو اختلاف بھی کم ہوگا، جنت بھی ملے گی۔ وہ مشورہ یہ ہے، نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے، دنیا کے لوگ اس کی حد بندی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ میں مسجد نبی میں بیٹھے، صحابہ نے ایک شہزادی کو گرفتار کیا، ایک عورت کو گرفتار کیا، لڑ پڑی تھی مسلمانوں سے، شہزادی ہے وہ، حاتم طائی کی بیٹی ہے، بڑی دور سے اس کو لا رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے دور سے اندازہ لگا لیا کہ جو لڑکی پکڑ کے لائی گئی ہے اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے۔ اپنے قریب جو صحابہ بیٹھے نا، ان میں سے ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اتار کر دی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دوڑ کے جاؤ اس بیٹی کے سر پر یہ چادر ڈالو۔ سنو مہد پور کے مسلمانوں، اس صحابی نے نبی علیہ السلام کے کان میں کہا تھا، یا رسول اللہ وہ جو پکڑ کے لائے نا جس بیٹی کو، وہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، وہ جس بیٹی کو پکڑ کے لائے ہیں وہ دشمن کی بیٹی ہے۔ جب یہ دو باتیں ہمارے نبی علیہ السلام نے سنی، ناراض ہو گئے، آنکھوں میں سرخی آ گئی، فرمایا آج تو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ہماری بیٹی نہیں ہے، دشمن کی بیٹی ہے۔ کان کھول کے سن لو، بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، پھر چاہے وہ ہماری ہو یا پھر کسی اور کی ہو۔ نبی علیہ السلام کی چادر اس بٹیا کے جب سر پر ڈالی گئی، وہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، وہ کہتی ہے اپنے آپ سے کہ میں حاتم کی بیٹی ہوں، میں جاؤں گی تو نعوذ باللہ ایسا سوال کروں گی جواب نہ ملے گا، لیکن جب اس کے سر پر رحمت والی چادر ڈال دی گئی نا تو خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ نبی علیہ السلام کے قریب آئی، قریب آ کے اس نے پتا کیا کہا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ سمجھتی تھی کہ آپ دنیا کے بادشاہ ہیں، آپ تو اللہ کی قسم دنیا کے دلوں کے شہنشاہ بن کے تشریف لائیں، آپ صرف زمین کے بادشاہ نہیں ہیں، اللہ نے تو آپ کو دلوں کا شہنشاہ بنا کے بھیجا ہے۔ حاتم کی بیٹی گھر گئی واپس، جب بیٹی جانے لگی نا، سنو بیٹی جا رہی ہے کون؟ دشمن کی بیٹی، بیٹی گھر سے جا رہی ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا نئی سواری لاؤ، بیٹیا کے لیے کپڑے لاؤ، کھانے پینے کا سامان لاؤ، رستے کے لیے پانی لاؤ، ساتھ میں کچھ پہرے دار لاؤ۔ کیوں بھائی بٹیا آئی ہے، گھر سے واپس خالی ہاتھ تو نہیں نہ بھیج سکتے، جب بیٹی آ کے جائے گی تو اس کو لاج کر ہی بھیجا جائے گا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جب وہ گئی ہے واپس، اس نے جا کے عدی کو کیا کہا، ان کے بھائی ہیں عدی بن حاتم، عدی بن حاتم سکے بھائی ہیں اس لڑکی کے، وہ کہنے لگے عدی تو یار ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے، تو بھی شہزادہ ہے، میں نبی علیہ السلام کو دیکھ کے آئی ہوں، تو جا کے مل لے اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ یہ تیرے ذہن میں جو بات ہے نا کہ نعوذ باللہ وہ سلطنت بنانے آئے، نہیں نہیں، وہ کائنات کے دلوں کو فتح کرنے کے لیے آئے۔ دیکھو نا نبی علیہ السلام نے کوئی قلعہ نہیں بنایا، نبی علیہ السلام نے کوئی محل نہیں بنایا، نبی علیہ السلام نے کوئی سلطنت نہیں بنائی، لیکن آج پوری دنیا میں ان کا دین سب سے بڑا مذہب بن کر قائم ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کا کمال ہے۔ عدی بن حاتم نے کیا کہا اپنی بہن سے پتا ہے آپ کو؟ عدی بن حاتم نے کیا کہا پتا ہے؟ یہ بار بار یہ لفظ میں پتا کیوں پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے؟ اس لیے پوچھتا ہوں کیونکہ آپ نے اس کو پتا کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی ہے۔ عدی بن حاتم نے اپنی بہن سے کہا، کہنے لگا لوگ ان سے مسجد میں جا کے ملتے ہیں، میں ان سے گھر پہ جا کے ملوں گا، میں ان کا محل دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان کا کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ لگے کہ ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ اچانک کئی دن بعد نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے تھے، عدی بن حاتم مسجد میں آئے، نبی علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا نا، عدی بن حاتم جب آئے، حاتم طائی کے بیٹے تھے نا، پیارے نبی علیہ السلام نے خود ایک جگہ فرمایا کہ حاتم طائی سے اللہ راضی تھا کیونکہ وہ سخاوت بہت کرتے تھے، نبی علیہ السلام سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا حاتم سے اللہ راضی تھے، وہ بڑے نیک بندے تھے۔ یہ عدی حاتم کا بیٹا ہے۔ جب مسجد نبوی میں داخل ہوا نا، نبی علیہ السلام نے جب دور سے دیکھا تو اچانک فرمایا عدی، اب جب یہ لفظ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے نا،
عدی بن حاتم کانپنے لگا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام کو میرا نام کس نے بتا دیا؟ اس دور میں تو واٹس ایپ نہیں تھا، اس دور میں تو فیس بک یوٹیوب نہیں تھی. یہ عدی کانپ گیا کہ نبی علیہ السلام کو میرا نام. عدی جب بیٹھے سلام کر کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا عدی یار تیرے سے گھر جا کے بات ہوگی، اٹھ یہاں سے چلتے ہیں. اب عدی ہل گئے پورے کے پورے کہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں گھر دیکھنے آیا ہوں، مسجد دیکھنے نہیں آیا. سارے علماء بیٹھے ہیں. ایک بات ہمدردی سے آج آپ کو سمجھا رہا ہوں، مسئلہ نہیں سمجھا رہا، فتویٰ بھی نہیں دے رہا، ہمدردی سے ایک بات سمجھاتا ہوں آپ کو، مشورہ دیتا ہوں. مان لوگے تو بڑے فائدے میں رہو گے انشاءاللہ، مان لوگے تو اختلاف بھی کم ہوگا، جنت بھی ملے گی. وہ مشورہ یہ ہے، ہر بندے کی ایک اوقات ہوتی ہے. اس گلاس کی اوقات 100 ملی گرام پانی کی ہوگی، زیادہ ڈالوں گا باہر گر جائے گا. ٹھیک ہے؟ اس مائک کی اوقات اس پنڈال میں ہے، اس کی آواز باہر تک نہیں جانے والی، آگرہ تک. آپ کی حیثیت آپ کے گھر تک ہے. دکاندار اپنی دکان کا مالک ہے، امام مسجد کی اس کی مسجد میں چلتی ہے، کوتوال کی اس کے علاقے میں چلتی ہے. کوئی بڑا افسر ہوگا ڈسٹرکٹ کا، اس کے ضلع میں حکم چلے گا، جہاں ضلع ختم ہو جائے گا حکم ختم. کوئی ملک کا بادشاہ بن جائے تو بس ملک تک اس کی چلے گی، جیسے ہی اس کا ملک ختم اس کا حکم بھی. نبی کی کیا شان ہوتی ہے جی؟ نبی کی کیا شان ہوتی ہے؟ صرف ایک نبی بتا سکتا ہے. نبی کی کیا شان ہوتی ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ نبی ہی بتا سکتا ہے. اور میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد کہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو تمام انبیاء نبی رسول جا چکے تھے. تو جب ان کی شان بتانے کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی شان میں رب بیان کروں گا، کیونکہ تم میں سے کسی کے بس کی بات ہے نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے کہا نا کہ میں رب ہوں. اللہ فرماتے میں رب ہوں، کائنات کا مالک، خالق، الہ، معبود، وراء الورا. لیکن فرمایا میں رب ہوں، سلام کس کو بھیجتا ہوں؟ اللہ فرماتے میں رب ہوں، سلام کس کو بھیجتا ہوں؟ محمد الرسول اللہ کو. اور تم بھی کس کو سلام بھیجا کرو؟ محمد الرسول اللہ کو. اللہ کے نبی کی شان کون جانتا ہے پوری؟ اللہ جانتے ہیں. بندے اس کی حد بندی نہیں کر سکتے. میں اور آپ سیرت بیان کر سکتے ہیں، اس کا ایک جز سامنے لا سکتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ بن ذالک حد بندی نہیں کر سکتے. ہماری اوقات سے فاضل بات ہے. اگر کوئی چھوٹا کبھی گفتگو میں فالتو باتیں کرتا ہے نا، باپ کہتا ہے اوقات سے فالتو بات نہ کر. ہم لوگ کسی مجمع میں کوئی گفتگو غیر ضروری کریں گے، گھروں میں بیٹھے ہوئے مجلس میں شادی میں کوئی نہ کوئی بڑا ٹوک دیتا ہے کہ اوقات سے باہر جا رہا ہے تو. نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے. دنیا کے لوگ اس کی حد بندی نہیں کر سکتے ہیں. مشورہ یہ دینا ہے کہ کچھ لوگ نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے کچھ لوگوں کے خلاف بولتے ہیں، کچھ لوگ حد بندی کرتے ہوئے کسی اور کے خلاف بولتے ہو. ارے نبی علیہ السلام وہ ہیں کہ بدر کی رات کو جس دن کفر اور اسلام کے درمیان دنیا کی پہلی جنگ ہوئی تھی نا، بدر کی رات کو نبی علیہ السلام جب نکلے تھے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. اور وہ بدر کی رات تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی رات تھی،
चांद चमक रहा था, नबी अलैहिस्सलाम के एक हाथ में छड़ी थी। अचानक चलते चलते अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां मौजूद हैं और नबी अलैहिस्सलाम के तमाम करीबी साहबा, अचानक नबी अलैहिस्सलाम रुके, वो छड़ी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में ना अचानक जमीन पर एक जगह टिकाई। और बिलाल याद रखना, सुबह जब होगी ना, जब जंग की भट्टी गर्म होगी तो अबू जहल को इस मुकाम पे आके जमीन तो सोना है। पढ़ो बुखारी कभी। फिर चंद कदम नबी अलैहिस्सलाम चले, बिलाल उमैया ने बड़े जुल्म किए ना तेरे पे। जी या रसूलल्लाह। फरमाया ये वो जगह है जहां अबू जहल की गर्दन उतरी। नबी अलैहिस्सलाम क्या हैं, अल्लाह ने उनको क्या शान दी, अल्लाह ने उनको क्या ताकत दी, अल्लाह ताला ने क्या उनका रुतबा बनाया। तो इसके बारे में सबसे खूबसूरत बात शेख सादी कहते हैं, ये बात सिर्फ आपको ये समझाता हूं कि सोने पैगंबर की जात को लेकर कभी बहस नहीं करनी। मोहम्मद रसूलुल्लाह वो वाहिद इंसान है कायनात के जिनकी जात गैर मुतनाज़े। इमाम अबू हनीफा से लेके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक 1000 साल में एक मौलवी भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने नबी अलैहिस्सलाम की शान को महदूद करने की कोशिश की हो, नबी अलैहिस्सलाम पर नौज़ बिल्लाह कभी कोई एतराज करने की कोशिश की हो। ये आज के दौर में कुछ ऐसे लोग हैं जो नौज़ बिल्लाह अपनी औकात से फाजिल जाने से पता क्या नुकसान है, या तो आप इस हद तक आगे बढ़ेंगे तब भी आप अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी मोल ले लेंगे, या इस हद तक पीछे हटेंगे तब भी आप अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी मोल ले लेंगे। इस मसले में जो हमारी औकात से फाजिल हो उस तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं करनी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हुए शेख सादी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। वो शेर लिखते थे नबी अलैहिस्सलाम की शान में, फाड़ देते थे, तसल्ली नहीं होती थी। एक दिन एक शेर लिखा, तसल्ली हो गई। क्या लिखा? फरमाया बाज अज खुदा, बाज अज खुदा बुजुर्ग तू ही। फरमाया ए नबी अलैहिस्सलाम, मैंने बड़ा जोर लगाया कि आप किस फन में माहिर हैं, आप किस लाइन में आगे हैं, आपके सर पे खत्मे नबूवत का ताज भी है, आप रहमतुल लिल आलमीन भी हैं, आप बदर के जर्नैल भी हैं, आप फाका कश भी हैं, आप मजदूर के साथी भी हैं, आप आग को पानी लगाने वालों में भी शामिल हैं, आप मलहम पट्टी करने वालों के अंदर भी मौजूद हैं, आप गुलामों की खबरगिरी भी करते, आप बीवी के साथ घर का कामकाज भी करते, आप बिटिया को अल्लाह की रहमत भी बताते, आप बच्चों के साथ भी खेलते नजर आते, आप घोड़सवारी में भी मौजूद हैं। फरमाया या रसूलल्लाह मैंने बड़ा तलाश किया, अब एक बात समझ आ गई कि ऊपर अल्लाह की जात है, उसके बाद अगर कोई जात सबसे मोहतरम है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। बिल्कुल कभी बहस नहीं करनी इस मसले को लेके, क्योंकि ये इंसान के ईमान को खा जाता है। हम इताअत वाले लोग हैं, फर्मा बरदारी वाले लोग हैं, चूं चरा करने वाले लोग नहीं है। इमाम अबू हनीफा के मुतालिक लिखा है कि उनको एक दिन शैतान ने आके कहा कि अल्लाह के एक होने की दलील तो 99 दलीलें दी, और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील तो 99 दलीलें दी। और कहने लगा शैतान, अच्छा खुद किस दलील के जरिए अपने रब को एक मानते हो? फरमाया मरदूद भाग जा, हम दलीलों से अपने रब को रब नहीं मानते, हम बिना दलील के अपने रब को अपना रब मानते हैं। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ना यूट्यूब में कि जी फलां आदमी भी सवाल कर रहा है, फलां नौजवान भी सवाल कर रहा है कि फलां ने ये कह दिया, फलां ने वो कह दिया, कान खोल के सुन लो मुसलमानों, इस्लाम इताअत का मजहब है, किंतु प्रिंतु करने का मजहब नहीं है। इस्लाम के पास हर बात का जवाब मौजूद है, लेकिन वो उनके लिए है जिनके पास ईमान की दौलत नहीं है। जो लोग ईमान ले आए उनका काम है मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करना, उनकी फरमा बरदारी करना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।